آیا تو اس کے نیک بھائی نے کہا کہ دیکھا میں نے تجھے بہت سمجھایا تھا کہ تو باز آ جا، سدھر جا، گناہ چھوڑ دے، نیکیاں کر لے، مگر تم اپنے گناہوں سے باز نہیں آئے۔ اب بتاؤ کہ تمہارا کیا حال ہوگا؟ تو اس گناہ گار بھائی نے کہا اے میرے بھائی، یہ بتاؤ کہ قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالی نے میرا فیصلہ میری ماں کے سپرد کر دیا تو بتاؤ کہ میری ماں مجھے کہاں بھیجے گی؟ دوزخ میں بھیجے گی یا جنت میں بھیجے گی؟ تو بھائی نے کہا، نیک بھائی نے کہا کہ وہ تو ظاہر ہے کہ ماں ہے تو جلدی بھیجے گی۔ تو نے جواب دیا کہ میرا رب عز و جل میری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ یہ کہا اور انتقال ہو گیا۔ تو بڑے بھائی نے خواب میں اسے، جب بڑے بھائی نے کچھ عرصے بعد اسے خواب میں دیکھا تو اسے خوشحال دیکھا، یعنی اچھی حالت میں دیکھا۔ تو اب جو ہے وہ نیک بھائی نے پوچھا کہ یہ مغفرت کی کیا وجہ بنی کہ تم خوشحالی کا سبب کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مرتے وقت کی اسی بات نے میرے تمام گناہ بخشوا دیے۔ ہم گناہ گاروں پہ تیری مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو اے میرے حالین کے ڈن ہاک کے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بہت بڑی ہے، اور یہ یاد رہے کہ زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ، ایک جملہ مغفرت کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے اور ہلاکت کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ وہ جو گناہگار شخص تھا کہ اس کے ایک جملے نے گناہگار کا جو ہے وہ اس نے بیڑا پار کرا دیا، اور اسی طرح وہ جملہ کہ جو ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے، تو اس کی مثال یہ ہے کہ اگر زبان سے اگر صریح کفر نکل دے، صحیح کفر اگر کوئی بک دے اور توبہ کیے بغیر اگر مر جائے تو اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ تو ہمیں جو ہے وہ اپنی زبان کی بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے حسن ظن رکھنا واجب ہے۔ حسن ظن یعنی اچھا گمان، تو یہ رکھنا واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے یہ حسن ظن ہونا چاہیے کہ وہ مجھے رزق دے گا، وہ میری حفاظت فرمائے گا، وہ دنیا و آخرت میں میری مدد فرمائے گا، وہ میرے گناہوں سے درگزر فرمائے گا، وہ مجھے بخش دے گا، وہ مجھے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہ حسن ظن اللہ تبارک و تعالی سے رکھنا چاہیے، اور اللہ سے حسن ظن رکھنا واجب ہے۔ اور حدیث قدسی وہ کہ فرمان رب تبارک و تعالی کا ہو
اور زبان ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبارک و تعالی کا فرمان بیان فرمایا. تو حدیث قدسی میں ہے انا عند ظن عبدی بی، یعنی میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جو وہ مجھ سے گمان کرے. اب جو جیسا گمان کرے گا اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا. بعض اوقات شاید آپ لوگوں کو تجربہ ہو کہ فلاں کام کروں گا نا میں نقصان اٹھاؤں گا، حالانکہ بظاہر اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، نظر نہیں آ رہا ہوتا. دوست سمجھا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اس کام میں بہت فائدہ ہے، آپ یہ کام کر لیں. اور جب بندے نے ذہن بنا لیا نا کہ میں فلاں کام کروں گا بہت نقصان اٹھاؤں گا، اب واقعی نقصان اٹھاتا ہے. تو کیا اگر یہ اپنے رب تبارک و تعالی سے حسن ظن رکھتا، یہ اچھا گمان رکھتا کہ یار مجھے امید ہے میرے رب عز و جل سے کہ وہ مجھے اس میں فائدہ دے گا، پھر آپ دیکھیں اس کا کام کیسے بنتا ہے. ظن نہیں بلکہ ہے یقین مجھے وہ بھی تیرا دیا ہوا یا رب، ہوگا دنیا میں قبر و حشر میں مجھ سے اچھا معاملہ یا رب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، رمضان شریف کی بھی آمد ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے. روزے دار کا سوم عبادت، نفل کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے. تو ایسا مبارک مہینہ آنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مبارکہ ادب و احترام نصیب فرمائے. درۃ الناصحین میں کہ ایک محمد نامی شخص پورا سال نماز نہیں پڑھتا تھا، مگر جب رمضان شریف کا مبارک مہینہ آتا تو وہ پاک صاف کپڑے پہنتا اور 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نمازیں اس نے چھوڑی تھی گزشتہ سال کی، جو اس نے چھوڑی ہوئی نمازیں تھی وہ نمازیں بھی قضا کرتا. تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ مہینہ رحمت، برکت، توبہ اور مغفرت کا ہے. شاید اللہ تبارک و تعالی مجھے اسی عمل کے سبب بخش دے. چنانچہ جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرے رب عز و جل نے مجھے احترام رمضان بجا لانے کے سبب بخش دیا. تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم، دیتا ہوں تجھے واسطہ شاہ حجاز کا. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو اے میرے دن حق کے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم لاکھ گناہگار سہی، استیا شعار سہی، مگر ہمیں اپنے رب عز و جل، اپنے خالق و مولا عز و جل، اپنے مالک و پروردگار عز و جل کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے. پورا سال اللہ تبارک و تعالی کی عبادت سے محرومی ہی میں گزر گیا. اس کے فضل و رحمت پر نظر جمائے، مغفرت کی آس لگائے، یہ عزم مصمم کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل خدائے حنان و منان و رحمان کے مقدس مہمان کا خوب اکرام کروں گا.
تو یہ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ماہ رمضان میں میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل بعد رمضان بھی میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی رمضان کے طفیل، رمضان کی برکت سے، اور انشاءاللہ عز و جل ساری نمازیں جماعت کے ساتھ پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ ادا کروں گا، اور انشاءاللہ عز و جل تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کروں گا، اور اس ماہ مبارک میں کم از کم ایک بار قرآن پاک ضرور ختم کروں گا، اور انشاءاللہ عز و جل اس روشن و منور مہینے کے سارے روزے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ رکھوں گا انشاءاللہ۔ اب ظاہری اور باطنی آداب یہ کیا ہوتے ہیں روزے کے؟ تو خیر اس کی معلومات کے لیے، اس کے آداب سیکھنے کے لیے فیضان سنت کا ایک باب ہے، فیضان رمضان، اسے آپ پڑھ لیجئے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے پڑھنے سے آپ کے اندر رمضان کی محبت مزید بیدار ہوگی، مزید پیدا ہوگی۔ ویسے تو یہ کہ ہر مسلمان رمضان سے محبت کرتا ہے، تو ایک جو ہے اس کا انتظار رہے گا، سال بھر انتظار رہے گا، اور اس ماہ مبارک کا اس کی جو نا قدر مزید بڑھے گی، اس کی وقعت بڑھے گی کہ ایسا مبارک مہینہ۔ تو یہ جب آپ فیضان رمضان کا جب مطالعہ کریں گے نا، تب پتہ چلے گا کہ یہ وہ مبارک مہینہ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر عطا فرمائی، اور اسی کی تلاش میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ ایک بار تو پورے ماہ رمضان کا اعتکاف فرمایا، پھر آخری 10 دنوں میں جو نا وہ آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا، اور شب قدر کو جو ہے وہ حکمت عملی حکمت کے تحت جو ہے وہ مخفی رکھا گیا۔ اور البتہ یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات کو، شب قدر کو، رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو، اور یہ وہ مبارک رات ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے۔ اچھا، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں عبادت کرنا، اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینے عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ دیکھ لیں پھر تو وہ مبارکات اس ماہ رمضان میں آتی ہے، شب قدر۔ اور البتہ حاجی کے لیے بھی ایک رات آتی ہے 10ویں شب مزدلفہ، جب مزدلفہ جاتے ہیں نا عرفات کے بعد، تو کہا جاتا ہے کہ حاجی کے لیے وہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اس ماہ مبارک میں جو ہے وہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ تو یہ عرض کر دوں کہ جن کے مخارج درست نہیں ہیں وہ ذرا الرٹ ہو جائیں، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ درست مخارج کے ساتھ پڑھنا فرض ہے، کہ یہ ظاہر ہے کہ منزل من اللہ تعالی ہے نا، تو یہ جس طرح نازل ہوا تو ہمیں اسے اسی طرح اس کے آداب کے ساتھ، اس کے مخارج کے ساتھ پڑھنا پڑے گا۔ جیسے ہا اور ہا میں فرق، تا اور تو میں فرق، عین اور حمزہ میں فرق، صاد اور سین میں فرق، زا اور ضا میں فرق، کاف اور قاف میں فرق۔ تو یہ فرق کرنا ضروری ہے کہ فرق نہ کرنے کی وجہ سے معنی بھی تبدیل ہو سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا لازم ہے۔ کہ روایت میں آتا ہے کہ قرآن اپنے قاری کو، اپنے قاری پر، یعنی بعض قرآن جو ہے وہ اپنے بعض پڑھنے والوں پر لعنت بھیجتا ہے، اس لیے وہ صحیح نہیں پڑھتے اسے۔ تو قرآن پاک ہمیں پڑھنا ہے
اور ہمیں صحیح پڑھنا ہے. تو اگر وہ یاد آ کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اگر جو ہے وہ پھر دیکھنے تھے، اگر کیا کہتے ہیں وہ قرآن پاک صحیح پڑھنا نہیں آتا، اب صحیح پڑھنے کی کوشش کریں، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں کہ ہم جو ہے وہ دنیاوی کاموں کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کوششیں کرتے ہیں. دنیاوی تعلیم کے حصول کے لیے ہم کہاں کہاں سفر کرتے ہیں، دنیاوی اگر کوئی کام کرنا ہے تو اس کے لیے ہم کتنے جد و جہد کرتے ہیں، کتنی کوششیں کرتے ہیں. تو لہذا اس کلام پاک کو پڑھنے کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی ہوگی، اس کو سیکھنے کے لیے کوشش کرنی ہوگی. تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول جو ہے وہ اس میں الحمدللہ عز و جل درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے. تو آپ اس مدنی ماحول سے ہمارے وابستہ ہو جائیں اور ہمیں جو ہے وہ خدمت کا موقع دیں کہ اس کے تحت جو مدرسۃ المدینہ بالغان جو لگتے ہیں تو اس میں جو درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے. تو آپ آئیے اور ان مدارس میں جو ہے وہ قرآن پاک صحیح پڑھنا سیکھیں. پونے گھنٹے سے بھی کم. اور جہاں ترکیب نہیں ہے مرض کی تو ان کے لیے عرض ہے کہ وہ آن لائن کی ترکیب کر لیں. مدرسۃ المدینہ آن لائن بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ نیٹ کے ذریعے اسکائپ کے ذریعے بھی اپنے مخارج درست کر سکتے ہیں اور اسکائپ کے ذریعے بھی جو ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے، باعمل مسلمان بنائے، ہمیں نمازی بنائے. اور جو ماہ مبارک آنے والا ہے، جو مہمان آنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا خوب ادب و احترام نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. بیٹے بیٹے اسلام بھائیو، الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے، اور ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا بھی ہے. الحمدللہ عز و جل ہمارے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. اور یہ بھی حضور غوث پاک کا فرمان ہے کہ میں اس وقت تک جنت کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں. ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت کرواتے ہیں. الحمدللہ آج امیر علیہ سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب کے شہزادے جان نشین عطار، جنہیں امیر علیہ سنت نے اپنا جان نشین بھی مقرر کیا ہے، خلافت بھی عطا فرمائی ہے، اور یہ امیر علیہ سنت کے ذریعے غوث پاک کا مرید بناتے ہیں، مجاز بھی ہیں، بیعت کے اجازت یافتہ ہیں. تو ان کے ذریعے آج موقع اچھا ہے کہ جو میرے حاضرین جو ہالینڈ کے شہدناک میں اجتماع میں شامل ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین اگر پہلے سے کسی پیر صاحب کے مرید نہیں ہیں تو بیعت ہو جائیں. جو پہلے سے کسی پیر صاحب کے بیعت ہیں، جامع شرائط پیر کے بیعت ہیں، تو وہ بیعت برکت حاصل کر کے طالب ہو جائیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اپنے پیر صاحب کے ہی مرید رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ غوث پاک سے فیض جاری ہو جائے گا. میں شہزادہ عطار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور غوث پاک کے سلسلے میں بیعت بھی فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی
کرتا رہوں گا ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدوں پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا۔ امیر اہل سنت کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ السلام علیکم نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ فضان غوث و رضا سے آپ پر تعریفی ہو گئے جانشین امیر سنت کا، چونکہ نماز کے فوری بعد جدول تھا، ہم عرض کریں گے کہ اپنی دعا ہو جائے، نماز کے بعد چند ملاقات کے عطا فرما دیں۔ بڑی چاہت سے بڑی محبتوں سے کہ آئے ہوں گے تو اپنی شفقت ہے دعا فرما لیں۔ نماز ہوگی، نماز کے بعد انشاءاللہ عز و جل ملاقات کی صورت بناتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمد ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحین۔ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ اے مالک مولا عز و جل ہمارے یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مالک مولا عز و جل ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مولا عز و جل ہمیں نیکوکار بنا دے، ہمیں پرہیزگار بنا دے، ہمیں متقی بنا دے، ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا دے، ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے۔ اے مالک مولا عز و جل ہمارا ظاہر و باطن اچھا کر دے۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے، ہمیں نیکیوں سے پیار دے دے۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا، ہمیں غیبتوں سے بچا، ہمیں چغلیوں سے بچا، ہمیں بد کلامی سے بچا، ہمیں بد نگاہی سے بچا، ہمیں حسد سے بچا، ہمیں خود پسندی سے بچا، ہمیں تکبر سے بچا، ہمیں غرور سے بچا۔ اے مالک مولا ہمیں ریاکاری سے بچا، ہمیں خلاص عطا فرما۔ اے مالک مولا عز و جل پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال بآسانی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد بخیر عافیت عطا فرما، جو نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہیں ان کے اولاد کو تابع فرمان بنا۔ اے مالک مولا عز و جل مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری تمام جائز حاجات پر نظر رحمت فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کرتے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بنو سلطان
چرچا کروں سنتوں کا ہو کر